اب اہدنا الصراط، صراط کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیے، بولیے اگر کسی کو پتہ ہے۔ راستہ، اہدنا الصراط، دکھا سیدھا راستہ، صراط کا مطلب ہے راستہ۔ اب الہی ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ٹھیک ہے، یہاں بھی راستہ آ گیا۔ اب ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ ہے سورہ بقرہ دوسرا سپارہ آیت نمبر 154۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے رستے میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ ادھر بھی راستہ آ گیا نا، ادھر لفظ صراط نہیں استعمال ہوا، ادھر سبیل استعمال ہوا۔ اب سورہ احقاف ہے 26واں سپارہ آیت نمبر 30 ہے، اس میں رب فرما رہا ہے قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ یہ بات ہے، یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، جب جنوں نے حضور کا یہ قرآن سنا نا تو انہوں نے اپنے قبیلے کے جنوں سے کہا کہ بھئی جو موسیٰ کے بعد ایک ایسی کتاب ہم سن کر آئے ہیں جو تمام پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ دیکھیں 3 لفظ استعمال ہوئے راستے کے لیے، اردو مطلب ایک ہی ہے لیکن عربی میں 3 لفظ استعمال ہو رہے ہیں۔ ایک لفظ کون سا ہے؟ راستہ، راستے کے لیے ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے صراط، ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے سبیل، ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے طریق۔ اردو میں لفظ ایک ہی ہے، عربی میں 3 لفظ ہیں۔ اہدنا الصراط میں اہدنا السبیل بھی تو کہا جا سکتا تھا نا، سبیل کی جگہ صراط ہی کیوں استعمال کیا گیا؟ اور اہدنا الصراط میں اگر اہدنا کے ساتھ سبیل نہیں آ سکتا، طریق بھی تو آ سکتا تھا نا، لیکن طریق کیوں نہیں استعمال ہوا؟ اہدنا الصراط ہی کیوں استعمال ہوا؟ اب یہ وجہ سماعت فرمائے۔ جو طریق لفظ ہوتا ہے نا قرآن پاک میں، رستے کے لیے تینوں الفاظ آئے ہیں، قرآن پاک میں رستے کے لیے تینوں استعمال آئے ہیں، لیکن جب رب سے کچھ مانگنا ہو پھر چھوٹا لفظ نہیں مانگا جاتا، پھر بڑا لفظ مانگا جاتا۔ رب سے جب مانگنا ہو کچھ پھر چھوٹی چیز نہیں مانگے، پھر بڑی چیز مانگی جاتی ہے۔ اب جو طریق والا رستہ ہے نا، طریق اس رستے کو کہتے ہیں جو عام رستہ ہوتا ہے، طریق اس رستے کو کہتے ہیں جو بڑا بولیے عام رستہ ہوتا ہے، جس کے اوپر ہر خاص و عام چلتے ہیں، گاڑیاں بھی چلتی ہیں یا کوئی کسی بھی زندگی کے مسائل۔ آپ دیکھیں یہ اسی طریق سے طریقت نکلا ہے، کسی کے نقش قدم پر چلنا، اس نقش قدم پر کوئی بھی چل سکتا ہے، کسی اللہ والے کے نقش قدم پر چلنا کوئی شخص بھی چل سکتا ہے، خاص بھی چل سکتا ہے، عام بھی چل سکتا ہے۔ جو عام رستہ ہو اس کو طریق بولتے ہیں، اور جو رستہ بڑا تیز ہو، فاسٹسٹ ہو، جد و جہد والا ہو، جس میں جنگ و جدال ہو، جس رستے پہ جد و جہد ہو، جس رستے پہ جنگ و جدال ہو، جس رستے پہ ٹریفک بڑی تیز ہو، یعنی افراتفری مچی ہو اگر عام کہیں، اس رستے کو سبیل کہتے ہیں۔ لیکن جو لفظ ایک تھا رستہ بڑا عام، رب نے دعا کے اندر عام لفظ استعمال نہیں فرمایا، پھر ایسا رستہ بھی ڈیمانڈ نہیں فرمایا رب نے فرمایا کہ جو تیز رستہ ہو۔ جو لفظ صراط ہوتا ہے نا، صراط اس رستے کو کہتے ہیں جہاں پہ چھوٹے چھوٹے رستے آگے ایک بڑے رستے میں داخل ہو جائے۔ کس کس کو سمجھائیے اس بات ہے؟ صراط اس سبیل بھی چھوٹا رستہ ہے، طریق بھی چھوٹا رستہ ہے، رب اس میں چھوٹا رستہ ڈیمانڈ نہیں کیا گا، ادھر بڑے رستے کی بات ہو رہی ہے۔ صراط اس کو کہتے ہیں
جس میں چھوٹے چھوٹے رستے آ کے ایک بڑے رستے میں مل گئے. مثلا چھوٹے چھوٹے پہ مل کے ایک سڑک تیار، سڑکاں مل کے موٹر وے پہ چڑھ گئے. یعنی صراط بڑے رستے کو کہتے ہیں. تو جو بڑا رستہ ہوتا ہے وہ بڑا محتاط رستہ ہوتا ہے. اس کے اوپر اگر سپیڈ زیادہ ہوتی ہے تو پھر فائدہ زیادہ ہوتا ہے، تو پھر ایکسیڈنٹ کے خدشات بھی زیادہ ہوتے ہیں. اور یہ صراط جو ہوتا ہے یہ بڑا محتاط رستہ ہوتا ہے، بڑا کٹھن رستہ ہوتا ہے. یہ بڑے دھیان سے پاس کرنے والا ہوتا ہے. جو شخص اس رستے سے محتاط سے گزرے، جو شخص اس رستے سے دھیان سے گزرے، کٹھن رستے کو پار کر لے، وہ بڑی جلدی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. پل صراط یعنی جس نے اس کو پار کر لیا وہ بندہ جنت میں پہنچ جائے گا. رب نے تو چھوٹا لفظ استعمال نہیں کیا. ہم رب سے کوئی چھوٹی چیز نہیں مانگتے، ہم رب سے بڑا رستہ مانگتے ہیں. یا اللہ وہ رستہ عطا فرما جو تمام رستوں سے بڑا ہو، تیری راہ کو جاتا ہو، جو سب کو سارے رستوں سے نکل کے ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے. اے اللہ ہمیں وہ رستہ عطا فرما. چھوٹا رستہ ہم نے نہیں مانگا رب سے. اللہ ہمیں، اب ساری آیت کا ترجمہ یہ ہوگا، اے اللہ ہمیں وہ با اختیار سہارا اور با اختیار ہدایت عطا فرما جو بڑے رستے کی طرف ہم کو لے کر جائے. اب اہدنا بھی استعمال ہو گیا اور صراط بھی استعمال ہو گیا. اب کیا کون سا لفظ باقی رہ گیا مجھے بتائیے.